زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 9 دسمبر جمعرات کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں شامل ہیں۔ مغربی بلوچستان کے شہر تورجان ہونگ سرباز میں شہید اور زخمی کیے گئے تینوں افراد کی شناخت ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے قابض پاکستانی فوج کی پروپیگنڈا ٹیم نے سرباز واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک بلوچ نیوز ویب سائٹ کے نام پر جھوٹی خبر شائع کی ہے، جس میں پاکستانی فوج کی طرف سے تینوں افراد کے نام بھی ظاہر کیے گئے ہیں، جن میں جبری لاپتہ میر خان محمد شہوانی، اسد اللہ ولد ناصر سکن مند اور غلام قادر ولد عبداللہ سکن کلات شامل ہیں۔ پاکستانی فوج نے جن افراد کو گولیاں ماری ہیں ان میں سے 2 اسد اللہ ولد ناصر اور غلام قادر شہید ہو چکے ہیں، جبکہ میر خان محمد شہوانی کو شدید زخمی حالت میں سپاہ پاسداران انقلاب ایران کے اہلکاروں نے ہسپتال منتقل کیا ہے، جہاں انہوں نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ وہ تنب میں پاکستانی فوج کے زیر حراست تھے۔ پاکستانی فوج کی طرف سے پھیلائی گئی جھوٹی خبر میں سرمچاروں کی جانب سے یہ جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہید کیے گئے افراد منحرف سرمچار تھے، جو کہ سراسر غلط بیانی ہے۔ ان میں سے جبری لاپتہ اسد ولد ناصر سکن نوکیں کوہن مند کی بہن کے مطابق انہیں 1 جولائی سال 2019 کو نوکیں کوہن میں واقع ان کے گھر سے گرفتاری کے بعد جبری لاپتہ کیا گیا تھا۔ شہید اسد گزشتہ 3 سالوں سے پاکستانی عقوبت خانے میں قید تھے۔ ان کے اہل خانہ نے ان کی رہائی کے لیے میڈیا کیمپین بھی چلائی تھی۔ مذکورہ افراد کے حوالے سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے ریڈیو زرمبش کے ساتھ بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ اس واقعے میں ماورائے عدالت قتل کیے گئے غلام قادر ولد عبداللہ سکن کلات اور اسد ولد ناصر سکن مند جبری لاپتہ افراد تھے، جبکہ زندہ بچ جانے والے جبری لاپتہ افراد خان محمد شہوانی کی جبری گمشدگی کو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے پاس رپورٹ کیا گیا تھا اور ان کے لواحقین جبری لاپتہ افراد کے لیے قائم کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے یہ اطلاعات تھی جبری لاپتہ غلام قادر ولد عبداللہ زخمی ہے، لیکن اب تصدیق ہوئی ہے کہ غلام قادر بھی شہید ہو چکے ہیں اور اس واقعے میں زندہ بچ جانے والے خان محمد شہوانی ہیں۔ ان کے بھائی بشیر احمد نے بھی ذرائع سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ ان کے بھائی زخمی ہیں اور مغربی بلوچستان میں زیر علاج ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے ہوشاب میں قابض پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس حوالے سے BLF کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ منگل کے روز کیچ کے علاقے ہوشاب میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی چوکی پر حملہ کیا، جس سے ایک اہلکار موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ ایک زخمی حالت میں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ قابض پاکستانی فورسز پر حملے مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے۔ پنجگور میں بلوچ سرمچاروں اور قابض پاکستانی فوج کے اعلی کار ڈیتھ اسکواڈ کے درمیان ایک جھڑپ میں ڈیتھ اسکواڈ کے 5 کارندے ہلاک ہوئے ہیں۔ منگل کی صبح سے شروع ہونے والی جھڑپ سورج غروب ہونے تک جاری رہی تھی اور ڈیتھ اسکواڈ کی مدد کے لیے پنجگور شہر سے بڑی تعداد میں پاکستانی فوجی اہلکار جھڑپ کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ دوسری طرف بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبر بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ سرمچار منگل کی صبح پنجگور کے علاقے پیرے جھل میں معمول کی گشت پر تھے کہ قابض پاکستانی فوج کی ملٹری انٹیلیجنس کی سربراہی میں ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کی 2 گاڑیوں کے قافلے نے ہمارے سرمچاروں کو گھیرنے کی کوشش کی، جہاں سرمچاروں نے بہتر حکمت عملی اپناتے ہوئے ریاستی کارندوں کی ایک گاڑی کو اپنے گھیرے میں لے کر ان پر جدید ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 کارندے موقع پر ہلاک ہو گئے۔ بیبر بلوچ کے مطابق حملے کی زد میں آنے والے ریاستی کارندوں کی گاڑی کو ہمارے سرمچاروں نے آگ لگا دی اور ان کے ہتھیار ضبط کر لیے، جبکہ حملے میں ہلاک ہونے والے ریاستی کارندوں کی شناخت خلیل ولد حاجی بلال سکنے تسب پنچی، داؤد ولد یاسین سکنے دزناب، حمزہ ولد غلام جان سکنے دزناب، امان اللہ ولد
غلام جان سکنے دزناب، شعیب ولد واحد سکنے دزناب کے ناموں سے ہوئی ہے، جو MI کارندہ مہم سروانی اور حاجی عاقل سروانی کی سربراہی میں گزشتہ کئی سال سے قومی تحریک کے خلاف سرگرم عمل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے میں ہلاک ہونے والے تمام کارندے مئی سال 2020 کو پروم میں ہونے والی جھڑپ میں شامل تھے، جہاں BLF کے کمانڈر میجر نورا پیرک ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے تھے۔ بیبر بلوچ نے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ بلوچ سرمچاروں نے منگل کی رات قلات کے علاقے شور پارود میں قائم پاکستانی موبائل کمپنی یوفون کے ٹاور کو بارودی مواد لگا کر تباہ کر دیا اور اسٹیشن کے اندر موجودہ مشینری کو بھی آگ لگا کر ناکارہ بنا دیا۔ بیبر بلوچ نے خبردار کیا ہے کہ موبائل کمپنیاں بلوچستان میں قابض فوج کی سہولت کاری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ 2 دسمبر کو گوادر یونیورسٹی ہاسٹل سے جبری لاپتہ طالب علم رمیز اختر سکنے پشکان گوادر، جمیل صادق سکنے آسیہ آباد تمب کیچ اور پذیر سکنے کراچی کو پاکستانی پولیس کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا گیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو مقامی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تینوں طالب علموں کو CTD کے حوالے کیا گیا ہے اور خدشہ ہے کہ ان پر جھوٹے مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ اتوار کے روز CTD پولیس کی طرف سے 2 افراد کی گرفتاری کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔ CTD حکام کی طرف سے کہا گیا تھا کہ دونوں افراد کو موٹر سائیکل میں نصب دھماکہ خیز مواد کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری طرف 2 دسمبر کو گوادر یونیورسٹی کے مذکورہ طالب علموں کو قابض پاکستانی اہلکاروں نے یونیورسٹی کے ہاسٹل سے چھاپہ مار کر گرفتار کیا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق تینوں طلباء پر شدید تشدد کیا گیا اور ان کی آنکھوں پر پٹی ڈال کر انہیں حراست میں لینے کے بعد اپنے ساتھ لے جایا گیا۔ تب سے تینوں نوجوانوں کے بارے میں ان کے اہل خانہ کو کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے۔ گوادر میں جاری حق دو بلوچستان تحریک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی جہانگیر روڈ کے علاقے میں نکالی گئی، جس کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر ماہی گیروں سمیت بلوچستان کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا کہ جب بھی بلوچستان میں ظلم ہوا، کراچی کے عوام نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی۔ 70 سال سے بلوچستان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر میں احتجاجی تحریک کے خلاف سازش کے تحت ماہی گیروں کو لڑایا جا رہا ہے۔ سندھ کے ماہی گیروں سمیت تمام طبقات کو چاہیے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ ریلی سے حسین واڈیلا نے اپنے خطاب میں بلوچستان کے ساتھ ہم آواز ہونے پر کراچی کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ایک منصوبے کے تحت تحریک کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، لیکن سازشی عناصر ناکام ہو گئے اور تحریک اب مزید پھیل رہی ہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے کہا کہ کراچی کے عوام بلوچستان حق دو تحریک کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری لاپتہ خاران کے رہائشی کمسن کفایت اللہ کے لواحقین نے اپنے ایک بیان میں کفایت اللہ کی بازیابی کی اپیل کی ہے اور احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ کفایت اللہ کے لواحقین ریلی آج نکالیں گے اور کفایت اللہ کی بازیابی کے لیے پریس کلب خاران کے سامنے ایک احتجاجی کیمپ لگایا جائے گا۔ لواحقین نے تمام سیاسی پارٹیوں، سول سوسائٹی، وکلا برادری، تاجر برادری سمیت زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے احتجاجی کیمپ میں شرکت کرنے کی اپیل کی ہے۔ یاد رہے کہ کفایت اللہ کو سال 2018 کے الیکشن کے دن پولنگ اسٹیشن سے جبری لاپتہ کیا گیا تھا، جس کی عمر 11 سال ہے۔ انڈیا کی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ مدھولیکا راوت بدھ کے روز ہونے والے ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوجی ہیلی کاپٹر کو یہ حادثہ بدھ کو تمل ناڈو میں سولور اور کوئمبٹور کے درمیان پیش آیا اور وہ ایک پہاڑی علاقے میں گرا۔ انڈیا کی فضائیہ کے مطابق جو ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا وہ روسی ساختہ اور Mi-17V5 ماڈل کا تھا۔ خبر رساں ادارے ANI کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر کوئمبٹور کے نزدیک سولور میں واقع انڈین فضائیہ کے اڈے سے ویلنگٹن جا رہا تھا اور اس پر عملے کے ارکان سمیت کل 14 افراد موجود تھے۔ حادثے میں ایک گروپ کیپٹن زخمی ہوا ہے۔
اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے افغانستان کے لیے $2 ارب کے عطیات اکٹھے کرنے کی ایک بڑی اپیل کی ہے تاکہ فوری طور پر ملک کے 2.40 کروڑ افراد کو بنیادی ضروریات پوری کرنے میں مدد دی جا سکے، جس میں سے نصف تعداد بچوں پر مشتمل ہے۔ امدادی ادارے نے کہا ہے کہ یہ رقم صحت، غذا، تعلیم، پانی، صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کے علاوہ ملک میں بچوں کی سماجی بہبود پر خرچ کی جائے گی تاکہ لوگوں کو درپیش بحران سے بچنے میں مدد دی جا سکے، کیونکہ وہاں لوگوں کو اپنے بچوں کو موسم سرما کی شدت سے بچانے کے لیے اپنے گھروں کو گرم رکھنے کی فکر لاحق ہے۔ یونیسیف کے اندازوں کے مطابق کھانے کی اشیاء کا بحران اور لازمی سماجی خدمات تک رسائی کی ابتر صورتحال کے باعث سال 2022 تک افغانستان میں ہر 2 میں سے 1 بچہ غذائیت کی شدید قلت کا شکار ہوگا، اور اگر اساتذہ کو تنخواہیں نہیں ملتے اور غربت کی سطح مزید گر جاتی ہے تو اس کا براہ راست نتیجہ یہ نکلے گا کہ 1 کروڑ بچے اسکول نہیں جا پائیں گے۔ اسرائیلی ویب سائٹس نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹس اور موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا اس ہفتے واشنگٹن میں صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران امریکہ پر ایرانی اہداف پر فوجی حملے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق گینٹس اور بارنیا اپنے امریکی مذاکرات کاروں پر زور دیں گے کہ وہ ویانا میں تعطل کا شکار جوہری مذاکرات کو ایران کے بارے میں مزید فیصلہ کن اقدام کے طور پر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی عہدیدار اس موقع کو امریکیوں پر دباؤ کے لیے استعمال کریں گے تاکہ واشنگٹن کو تہران کے خلاف پلان بی پر عمل درآمد کے لیے تیار کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔